اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا، جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کا امتحان لیا بکلمات، چند چیزوں سے، چند جملوں سے، چند واقعات سے، چند بولی سے اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، تو یہ فرد بشر ابراہیم علیہ السلام، اس نے ان تمام چیزوں کو پورا کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ انعام و اکرام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے آج کا دن، جو جمعہ کا دن ہے، عید کا دن بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرض کردہ نماز جسے ہم جمعہ کہتے ہیں، اسے ادا کرنے کے لیے اللہ کے اس گھر کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے نصیب کو اچھا کیے ہوا ہوتا ہے، وہ شخص اللہ کے دربار میں جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے یا جمعہ کے اذان کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو شخص داخل ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو اسے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی ایک مدت ہے، یہ ایک مدت تک چلتی ہے، ایک وقت متعین ہے، اتنا چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر، اور نمازیوں کے لیے وہ حاضری کا رجسٹر بناتے ہیں اور نام لکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آنے والا شخص اس کو قربانی کے اونٹ کے قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو کوئی آدمی آتا ہے تو اس کو ایک گائے کے قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر وہ ایک متعین مدت ہے، اس وقت تک اتنا ہی چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کوئی آتا ہے تو اس کو ایک دمبا کے قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کوئی آتا ہے سب سے اخیر میں، تو اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ برادران اسلام، جمعہ کی بھی ایک ایسی فضیلت ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے دیا ہے۔ ہم اور آپ صرف مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس اونٹ ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس گائے ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس دمبا اور بکری ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس انڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اونٹ قربانی کرنے کے، ایک گائے قربانی کرنے، ایک دمبا اور ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور اللہ کا ہزار ہزار فضل ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جو یہ ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، اس مہینے کے اندر بھی قربانی ہی ہے، یہ قربانی ہی کا مہینہ ہے۔ اسے جو ہم ذی الحجہ کہتے ہیں، عید اضحیٰ کہتے ہیں، اس کے معنی ہی ہیں قربانی کے۔ تو گویا آج سے چند دنوں کے بعد 10ویں تاریخ کو جو ہم جانور ذبح کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے، تو وہ جانور کی قربانی ہوگی، مال کی قربانی ہوگی، اور یہ جانور کی قربانی اور مال کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، جسے ہم دیکھیں گے، جسے ہم اپنے ہاتھ سے کریں گے، جسے ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے خون بہائیں گے، تو یہ وہ قربانی ہوگی۔ لیکن وہ قربانی جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور کیے ہیں، نہ جانے ہم کس وقت میں داخل ہوئے ہیں اور کون سی قربانی پیش کی ہے۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن پہلے آیا کریں، تاکہ اونٹ کی قربانی میں جگہ ملے، گائے کی قربانی میں جگہ ملے، دمبا کی قربانی میں جگہ ملے، انڈا کے صدقہ کرنے میں تو وہ آدمی داخل ہوتا ہے جو سست ہوتا ہے، جو بڑا ہی سست ہوتا ہے کہ جائیں گے ہی، ابھی تو خطبہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، امام خطبہ دے گا تب جائیں گے، یا جماعت کھڑی ہونے کے برابر ہوگی تب ہم جائیں گے۔ برادران اسلام، یہ آپ بہت بڑی فضیلت سے گویا محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے ہمارے اوپر، اور یہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا عید بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اکرامات، احسانات، اور انہوں نے جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی تحمید و تقدیس بیان کریں تو نہیں کر سکتے، نہ گن سکتے اور نہ زبان پہ ادا کر سکتے۔ بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا انعام یہ کیا کہ نبیوں کا سلسلہ لگایا، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو خاتم النبیین ہیں، جو آ کر کے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی باتیں بتائیں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے طریقے بتائے، کن کن چیزوں سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، وہ ساری باتیں بتائیں۔ آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، اس مختصر سے حمد و نعت کے بعد آئیے اس جمعہ کے مختصر سے خطبے کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا امتحان لیا، بے کلمات، چند چیزوں سے، چند جملوں سے، چند واقعات سے، چند بولی سے اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو یہ فرد بشر ابراہیم علیہ السلام
اس نے ان تمام چیزوں کو پورا کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ایک دم بالکل اسے پورا کر کے دکھایا. ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ جگہ دیا ہے، ایک مقام پہ جگہ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی حمد و تعریف، ان کی توصیف، ان کی بڑائی اور ان کے واقعات جو انہوں نے کیے مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے. اتنا ذکر اور دوسرے نبیوں کا نہیں ہے جتنا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی ابتلا کی ہے، پوری زندگی امتحان کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خاص طور سے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے باضابطے طور پر کہا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جتنے بھی ابتلا ہم نے لیے، جتنا بھی امتحان ہم نے لیا، اسے اس نے مکمل کر کے دکھلایا. واقعات بڑے لمبے ہیں، ہم اس واقعات کے طرف نہیں جائیں گے. مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان جو لیا ہے، سب سے پہلے جس گھر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے وہ گھر پورا کا پورا بت کدہ ہے. باپ ابراہیم علیہ السلام کے خود بت بناتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، یعنی رب بناتے تھے اور رب کو بازار میں بیچتے تھے. بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا معبود بنائے گا، اس کو لکڑی تراش کر کے اس کو شکل صورت دے گا اور اس کو بتائے گا کہ یہ رب ہے، بازار میں بیچ دے گا، اور بازار میں بیچنے کے بعد اس کی پوجا پاٹ کرے گا. جیسے ہم اور آپ آج کل ہندوؤں کو دیکھتے ہیں کہ کہیں گنیش کی مورت بکتی ہے، تو کہیں سیتا کی بکتی ہے، کہیں رام لکشمن کی بکتی ہے، تو کہیں کس کی مورت بکتی ہے، کہیں کس کی مورت بناتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھینکتا ہے. یہی چیز جب ابراہیم نے دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس چیز کو دیکھا کہ خود ہمارا باپ بت بناتا ہے، بیچتا ہے اور لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، تو کہا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رب بناوے، اس کو بازار میں بیچے، پھر پوجا پاٹ کرے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. رب تو وہ ہوگا کہ جو ہم کو بنایا ہے، جو ہم کو بنایا ہے وہ رب ہو سکتا ہے. ہم جسے بنائیں وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک وہ ہو سکتا ہے جو ہم کو بنایا، ہم جس کو بنائے تو ہم مالک ہوئے، وہ کیسے مالک ہوگا؟ تو انہوں نے باپ سے بڑے ہی آرام سے کہا کہ اے ابا جان، یہ جو آپ کر رہے ہیں اور لوگوں سے کروا رہے ہیں، یہ تو شرک ہے. اس لیے کہ پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، زندگی اور موت دینے والا تو ایک رب ہے جو اوپر ہے، جس نے آپ کو بنایا، ہمیں بنایا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے. آپ کیسے اس کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رب ہے اور اس کو پوجو؟ یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ باپ ہوتا ہے، بیٹے کی بات باپ کو یقیناً ناگوار گزرتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ باپ نے اسے گھر سے نکال دیا. یہ عراق کا واقعہ ہے. عراق کے اندر ابراہیم علیہ السلام تھے، تو نکل جاتے ہیں. گویا سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ توحید کی بات تھی. سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا مالک نہیں ہو سکتا. اللہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کو بنایا ہے.
اس لیے سب سے پہلے اللہ کے لیے باپ سے جھگڑنے والا بیٹا ابراہیم، اور اس کے خاطر یعنی ایک اللہ کے خاطر انہوں نے باپ کو تیاگ دیا، زمین جائیداد کو تیاگ دیا، بلکہ اس شہر اور ملک کو تیاگ دیا، وہاں سے نکل گئے اور نکال دیے گئے۔ یہ خبر جب بادشاہ وقت کو ملتی ہے کہ ایک لڑکا ہے جو ایسا ایسا کرتا ہے، بادشاہ بھی اس وقت کا ویسے ہی تھا، بت خریدتا تھا بازار میں اور بیچتا تھا اور اسے پوجا پاٹ کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک اس نے معبد بنایا تھا، جس طرح سے ہم مسجد بناتے ہیں اسی طریقے سے اس نے ایک معبد بنایا تھا، اور اس کے چاروں طرف کیا کر دیا تھا، تو بت رکھ دیے ہوا تھا جس کی پوجا لوگ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ایک اللہ کی دعوت دینے والے، وہ ابراہیم دیکھا کہ بت کی پوجا کیا جا رہا ہے، میلے کا دن تھا، سارے لوگ میلے میں چلے گئے، یہ نہ گئے، نہ جانے کی وجہ یہی تھی کہ ان بتوں کو توڑا جائے، چنانچہ توڑ دیے اور ایک بت کو چھوڑ دیے اور اس پر کلہاڑی ڈال دیے۔ سارے لوگ آئے تو دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک بت ہے۔ چونکہ بادشاہ کو یہ معلوم تھا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ پورے واقعہ قرآن میں ہے مختلف جگہوں پہ، جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے ہی یہ کارروائی کی ہوگی۔ چنانچہ بلائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس بت کو تم نے توڑا؟ کہا کہ نہیں۔ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو۔ تو کہا کہ وہ تو بولتا نہیں۔ کہا کہ کیسے بیوقوف ہو کہ جو بولتا نہیں ہے اس کو تم رب مانتے ہو، جو نہیں بولے اس کو تم رب مانتے ہو، جو نہیں دیکھے اس کو تم رب مانتے ہو، جو تم کو بتا نہ سکے کہ کون توڑا ہے اس کو تم رب مانتے ہو۔ یہ توحید کا وہ پہلا کام تھا ابراہیم کا جو انہوں نے ہاتھ سے ادا کیا۔ سب سے پہلا کام زبان سے جو باپ کو روکا، دوسرا کام توحید کا یعنی ایک اللہ کو منوانے کا کہ بت کو توڑا، ہاتھ سے توڑا، اور اس کے نتیجے میں بت کے توڑنے کے نتیجے میں بادشاہ وقت نے انہیں آگ میں ڈالا، جو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ بادشاہ وقت نمرود تھا، آگ جلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا تاکہ جل جائے، بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے بعد یہ فتنہ ختم ہو جائے اور ہم لوگ اسی بت کی پوجا کرتے رہیں اور ایک اللہ کی جو دعوت دیتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔ آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ آیت ہے بڑا مشہور ہے، یا نارو کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر تو ٹھنڈا ہو جا، تیری طاقت، تیری قوت، تیری سکت تو یہ ہے کہ تو جلا دے گا، بھسم کر دے گا، ہڈی تک نہ ملے گی، سارا کچھ جل جائے گا، اتنا لمبا شعلہ اور اتنا زبردست آگ۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے کہ تو ٹھنڈا ہو جا، اتنا ٹھنڈا نہ ہو کہ وہ اسے کپ کپی آ جائے، اتنا گرم نہ ہو کہ اس کے روئیں یا اس کے چمڑے جھلس جائیں، ایسا نہیں، بالکل ٹھنڈا معتدل ہو جا۔ اور آگ ٹھنڈا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بھی نکل گئے۔ یہ اسی توحید کا وہ آخری حصہ ہے جو انہوں نے اپنی جان کو آگ میں ڈالا، اس جان کو آگ میں ڈلوا دیا، ایک اللہ کو منانے کے لیے، ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کا بتانے کے لیے، اس کی سختی، اس کی قوت، اس کی طاقت اور اس کی بولی اور اس کی عبادت کے لیے
اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے چند چیزوں سے امتحان لیا، ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ ان تمام کے اندر وہ کامیاب ہو گئے، ان تمام کو انہوں نے پورا کیا۔ تو یہ توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جان کو ڈالا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دماغ کا بھی امتحان لیتا ہے، عقل کا بھی امتحان لیتا ہے، اور وہ امتحان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کون کو دیکھے، اس کائنات کو دیکھے، اس اوپر اپنے سر سے اوپر اس چھت کو، ہرے ہرے چھت کو دیکھا، رات میں دیکھا تو دیکھا کہ ایک دم ستارے اس کے اندر چکمکا رہے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تارے تک سارے کے سارے جگنو کی طرح جگمگ 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 کر رہے ہیں۔ تو کہا ایسا تو نہیں کہ یہ اتنا اوپر ہے تو یہی تو رب نہیں ہے، یہی تو رب نہیں ہے۔ ان کے ذہن کا امتحان لیا جا رہا ہے، غور کیجئے گا۔ تو جب وہ رات بھر اس ستارے کو دیکھتے رہے، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ جو چیز ڈوب جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، رب تو ہمیشہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا کہ چاند بھی ایک دم بالکل آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، کہا کہ ہاں اس ستارے سے یہ بڑا ہے، یہی رب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اوپر ہے۔ لیکن وہ چاند بھی جب پچھم کی طرف جا کر کے وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے، رب تو وہ ہوگا کہ جو ہمیشہ ظاہر ہوگا، دیکھتا ہوا ہوگا۔ لیکن جب صبح ہوئی اور یہ سورج جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اس سورج کو جب دیکھا نکلتے ہوئے، اس کی روشنی کو چمکتے ہوئے اور اس کی شعاعوں کو دمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہی بہت بڑا ہے، یہ تو اتنا بڑا ہے کہ تصور سے باہر ہے، یہی رب ہے۔ فلما کیا ہے افلت الشمس کہ جب وہ سورج ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چمکتے ہوئے ستارے اور دمکتے ہوئے سورج، یہ چاند اور روشنی سے بھرے ہوئے سورج، ان تینوں سے ان کے عقل کا امتحان لیا اور خود ان کے عقل نے کہا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب برادران اسلام، واقعات بڑے لمبے ہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ وہ ذات، وہ شخصیت جس کے کارنامے ایسے ہیں، آئیے اس کارنامے کو دیکھتے ہیں اور اخیر میں دیکھتے ہیں۔ وہی ابراہیم جس کا نام ہے، اللہ نے اس کو بیٹا بھی نہیں دے رہا تھا، اللہ اس کی پوری زندگی امتحان، ہر شخص چاہتا ہے کہ شادی ہو، اولاد ہو، 80 سال کی عمر ہو گئی، 2 بیوی ہے، ایک بھی اولاد نہیں، بتائیے اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ 80 سال کی عمر ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، پورے بال سفید ہو جائیں، ایک بھی اولاد نہ ہو، اس کا حشر کیا ہوگا، اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا ذہن و دماغ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخیر عمر میں جا کر کے ایک اولاد دیا جس کا نام اسماعیل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اولاد ہوئی جس کا نام اسحاق ہے۔ گویا وہ دونوں بیوی، 2 شادی 2 بیوی
اور دونوں سے اولاد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اولاد دیا اور دونوں اولاد کے باپ ہو گئے۔ اب باپ کی محبت، ایک بوڑھے باپ کی محبت اس اولاد کے پرتی کتنی ہوگی کہ جو 80 سال کے عمر میں اللہ دے، یقین جانیے کہ اس کو زمین پہ رکھنا نہیں چاہیں گے کہ چوٹی نہ لگ جائے، اور سینے سے ہٹانا نہیں چاہیں گے کہ ہوا نہ لگ جائے، گود سے نیچے نہ کرنا چاہیں گے کہ کوئی اچک نہ لے۔ وہ کیفیت تو رہی ہوگی باپ کی۔ ہر وہ باپ جو اولاد والا ہے سمجھتا ہے اس چیز کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں، دیکھیے خواب جگے ہوئے میں نہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں اب سو گئے، نیند میں ہیں، نیند میں دیکھ رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو قربانی کرو۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ایسا کہہ رہا ہے، لیکن نبی کی خواب شیطان کا خواب نہیں ہوتا۔ نبی وہ چیز دیکھتے جو اللہ دکھاتا ہے، نبی وہ چیز دیکھتے جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔ خواب میں دکھلایا گیا بیٹے کو قربانی کرنے کا، جاگتے ہیں، خواب بڑا عجیب سا، بڑے ہی گئے عمر میں اولاد ہوئی، اور اس اولاد کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے راستے میں ذبح کرو۔ یہ وہ آخری امتحان ہے۔ میں نے خانہ کعبہ کا تعمیر کا وہ چھوڑ دیا ہے۔ خانہ کعبہ جو ابھی حج کرنے جاتے ہیں، یہ ابراہیم اور اسماعیل یہی باپ بیٹا مل کر کے بنایا ہوا، اس واقعے کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بھی ایک امتحان ہی ہے وہاں بھی، کہ بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر کے کہا جا رہا ہے چھوڑ کے چل دو، بیوی کو چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دو، جاؤ نکلو۔ وہ بیوی بھی جس کے پاس خوراک کم، وہ بیوی جس کے پاس پانی کم، خوراک بھی ختم، پانی بھی ختم، حالت بڑا غیر، لیکن وہ زمزم کا پانی جس کے پینے کے لیے ہم اور آپ ترستے ہیں، اللہ نے دیا۔ اس واقعے کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بھی ایک امتحان۔ باپ کو دیکھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ بیٹے کا جو صفت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حلیم کا لفظ لایا ہے، حلیم، بردبار، ایسا بچہ کہ جو باپ کی بات پہ سر کو جھکا دے، ایسا بچہ جو باپ کے سامنے زبان نہ کھولے، ایسا بچہ جو ایک آواز پہ دوڑتا ہوا جائے، حلیم، بردبار، فرما بردار۔ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، آپ کو جو کہا گیا ہے، آپ نے جو دیکھا ہے، آپ کر گزریے، میں ایسا بیٹا ہوں آپ کا، حاضر ہوں۔ لیکن ابا جان، ہم بیٹا ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کی آنکھ کے اندر وہ ممتا آئے گا کہ اس ممتے کی وجہ سے شاید آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں، اس لیے کہ ذبح کرنے کا حکم ہے، چھری چلانے کا حکم ہے۔ ابا، میرے آنکھ پہ آپ پٹی باندھ دیں اور اوندھے منہ لٹا دیں تاکہ آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں اور ممتا آپ کے دل میں نہ آ جائے، اور اس ممتا کی وجہ سے اللہ کے اس حکم کو کہ جس کے لیے آپ نے پوری زندگی قربان کر دی، بیٹے کی ممتا پر سارا چیز پہ پانی پھر جائے، ایسا ابا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کر گزریے، جو حکم ہے وہ کر گزریے۔ نتیجہ وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا
बाप ने छुरी लिया, बेटे को बांधा, आंख पे पट्टी बांधी और अल्लाह के रास्ते में बेटे को ज़बह किया। ज़बह एक तरफ जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम की जान को आग में बचाया, गौर कीजिए, जिस रब ने इब्राहीम की जान को आग में बचाया, उसी रब ने बेटे को छुरी से बचाया। बाप को आग से बचाया, बेटे को छुरी से बचाया। आज तक कोई छुरी से बच नहीं सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे को छुरी से बचा लिया और कहा, वहां कहा, ऐ आग ठंडी हो जा, इब्राहीम को कोई गजन ना पहुंचे, ठंडी हो जा। यहां छुरी को कहा, छुरी भोथी हो जा, हलक न कटे। बाप और बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से बचाया और उसके बाद जब बेटा ज़बह नहीं हुआ, उठाइए तफसीर कुर्तुबी, उठाइए तफसीर इब्न कसीर, आपको मिल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद जो बाप की हालत हुई वही इब्राहीम की, कि कहा गया बेटे को ज़बह करने, बेटा ज़बह नहीं हो रहा, करें तो क्या करें। कहा गया कि उधर देख, वो सबूर पहाड़ के तरफ देख। जब वो उस पहाड़ के तरफ देखा तो देखा उस पहाड़ के ऊपर बैरी का एक दरख्त है, बैर का एक दरख्त है और उस दरख्त के अंदर एक मेढा कबशा बंधा हुआ है। एक मेढा उस बैर के दरख्त में बढ़ा हुआ है। बिरादरान इस्लाम, बैर के भी दरख्त की बड़ी फजीलत है। बैर का दरख्त यहाँ इब्राहीम इस्माइल के बदले में मेढा बंधा हुआ है उस बैर के दरख्त से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते हैं मेराज के ऊपर, तो वहाँ वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर, वहाँ भी वह बैर का दरख्त है जहाँ पर जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया था। बैर के भी दरख्त की बड़ी फजीलत है, इसको जान लीजिए। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा नाम है बैर का। सिदरा भी अल्लाह ताला ने आसमान पे रखा है और सिदरा के अंदर वो मेढा भी बंधा हुआ था। कहा गया कि वो मेढा लाओ ज़बह कर, चुनांचे वो मेढे को ज़बह किया गया जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में था। बदले में, हम और आप कहते हैं बदले में, हकीकत माने में ये बदले में नहीं था। चूंकि नबी को उस ख्वाब को सच कर दिखाना था, बेटे को ज़बह करना था, और अगर बेटा ज़बह नहीं होता है तो फिदिया देना होगा, फिदिया देना होगा, और उस फिदिये के लिए फिर बेटा ही चाहिए। या उस फिदिये के लिए जब ये बेटा नहीं कटा तो दूसरे बेटे को काटना है, फिदिया देना है। और उस फिदिये के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वो बेटा नहीं कटता, फिर फिदिया चाहिए था। चुनांचे उस फिदिये के बदले में, यानी उसका एवज़, नबी को एवज़ देना ज़रूरी है। हमको और आपको भी बाज़ अहकामात शरीयत में ऐसे हैं, जैसे हज के वक्त में अगर कोई गुनाह हो जाता है, कोई काम ऐसा आप कर लेते हैं, वाजिबात को छोड़ देते हैं, तो एक जानवर तो ज़बह करना है, आपको कुर्बानी देना है, लेकिन उस रुकन को छूटने की वजह से, उस वाजिबात को छोड़ने की वजह से आपको एक जानवर दम देना पड़ेगा, फिदिया देना पड़ेगा। तो बेटा की गर्दन न कटने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस कब्शे को फिदिया के तौर पर दिया, और वही कुर्बानी, वही वो जानवर जो पहाड़ पे बंधा हुआ था जिसको इब्राहीम ने ज़बह किया, वही कुर्बानी आज चल रही है, जिसे हम और आप ईद के दिन जानवर की शक्ल में देते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل اضاحی، یہ اضحیہ کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ کہا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ سنت وہیں سے آ رہی ہے اور اس سنت کو ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا اور چلتا رہے گا۔ تو یہ جانور جو قربانی ہم دیں گے، یہ جانور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے اس آخری عمر کے آخری امتحان، اور یہ امتحان اتنا سخت کہ اس امتحان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب چند چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی آزمائش لی، فَأَتَمَّهُنَّ، ان پورے آزمائش کے اندر وہ کامیاب اترے۔ برادران اسلام، کہنا یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد ہم اور آپ انشاءاللہ اس جانور کو جو قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں ذبح کریں گے، جو ہمارے نبی ابراہیم کی وہ سنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کروایا اور اس کو اللہ نے زندہ رکھا۔ ابراہیم کا نام، ابراہیم کا کام، ابراہیم کی سنت، یہ ساری چیزیں ابراہیم کی چلتی آ رہی ہیں اور چلتی ہی رہیں گی۔ حج کے دنوں کے ساری چیزیں، باپ بیٹا بیوی، باپ بیٹا بیوی، انہی تینوں کے کارنامے پورے کے پورے حج کے اندر ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ نبی ہیں کہ جو نبی سب سے اعلیٰ اور افضل، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، جس جگہ پر ابراہیم کھڑے ہو کر نماز پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی اتنا اچھا مقام دیا۔ جب خانہ کعبہ بنا لیے اور اللہ کے لیے جب وہ نماز پڑھے تو اس جگہ کو بھی دیکھیے، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم جہاں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا ہے اس جگہ کو مصلی بناؤ، امام اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے گا۔ اور آج یقیناً امام جو مسجد حرام میں ہے، خانہ کعبہ میں ہے، حج کے وقت میں ہو، غیر دنوں میں ہو، جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو دوسری جگہ سے پڑھاتے ہیں، نہیں تو برابر اسی جگہ سے نماز ہوتی ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم نے اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی۔ تو ان کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک ایک چیزیں ضبط کر کے رکھا ہے، اور ہم کو اور آپ کو اس سنت کو زندہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ہمارے اندر بھی وہ خلوص، اخلاص اور وہ دل کے اندر تقویٰ پیدا کرے کہ جو تقویٰ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق بخش۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔